السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ علی، اور میں ہوں زبیر شارق۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ زبیر آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں طاہرہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ طاہرہ موسم جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور اب تو مجھے ایسا صبح صبح اٹھ کے محسوس ہوا ہے کہ جس طرح سے ٹھنڈ تو کہیں تھی ہی نہیں اچھا، اب مزے والی ٹھنڈ ہے اور اتنا فیل نہیں ہوتا، نہیں اتنا فیل نہیں ہو رہا۔ اور اب جو ہے خاصی جب میں آ رہا تھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ دھوپ جس کا جو ہے وہ شہر لاہور کے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر پنجاب کے لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اب تو وہ ڈیلی بیسس پہ نکل رہی ہے، بڑی اچھی نکل رہی ہے، فریش نکل رہی ہے، دھوپ میں بیٹھنے کا بڑا مزہ آتا ہے جی۔ وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے، وائٹامن ڈی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ خیال ارلی جو ٹائم ہوتا ہے نا آپ کا 10 سے 11 بجے والا، نہیں 10 سے 11 بجے والا نہیں، جو ٹائم ہوتا ہے 7 سے 9 بجے کے درمیان کا، 7 سے 9 بجے کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جو دھوپ نکلتی ہے وہ دھوپ آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کی بونز کے لیے بہت افیکٹو ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی۔ تو طاہرہ جس طرح سے ہم اپنے جس طرح طاہرہ ہم جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم اچھی بات بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، تو اچھی بات آج کی ہماری یہ کوٹیشن ہے جو کہ محمد علی، دا گریٹ محمد علی، آپ نے نام سنا ہوگا، ون آف دا لیجنڈری باکسر آف آل ٹائم کی کوٹیشن ہے۔ کون نہیں جانتا ان کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے جس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ انہوں نے کہا تو انہوں نے انگریزی میں ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارا جس چیز کو مائنڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس چیز پہ پھر اگر ہمارا دل یقین کر لے تو وہ اچیویبل بن جاتی ہے۔ اف مائی مائنڈ کین imagine it, so my heart can accept it, so the thing is I can achieve it۔ ان کا جو ہے یہ کوٹیشن تھی کہ میں اس چیز کو اچیو کر سکتا ہوں جس کو میرا دماغ جو ہے وہ امیجن کر لے اور دل اس پہ یقین رکھ لے تو وہ چیز اچیویبل ہے۔ مطلب کہ اگر آپ عام الفاظ میں یہ کہیں کہ جس کام کو کرنے کی آپ ٹھان لینا تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں، بس اس میں آپ گیو اپ نہ کریں، اور جو بھی مشکلات آئیں آپ کی زندگی میں اس کو بڑی ہی دیدہ دلیری اور بہادری سے جو ہے وہ اس کا حل نکالیں، اور یہ نہ سوچیں کہ یار اب یہ مشکل آ گئی ہے تو میں نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، تو کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ یہ تھی ہماری اچھی بات، تو چلتے ہیں جی آج ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، آج کے اخبارات۔ اچھا، ہماری جو پہلی خبر ہے طاہرہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیں، انہوں نے سیف سٹی پروجیکٹ بھاول پور کا جو ہے وہ افتتاح کر دی ہے۔ یہ میں جو ہوں وہ جب سے دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی تیزی سے جو ہے ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ مختلف اضلاع میں، پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے، دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خدمات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے آج کل کے دور کے اندر، اور کس طرح سے ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سرویلنس، بہتر پولیسنگ اور جرائم پیشہ عناصر کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ہے جب بھاولپور کا انہوں نے دورہ کیا تو وہاں پہ انہوں نے ہسپتال کی بھی انیگریشن کی، اور ہسپتال کا نام جو تھا وہ وکٹوریا ہسپتال تھا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے آمد ان کی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہسپتال کے وارڈز تھے، جس طرح آئی پی ڈی تھا اور ایمرجنسی وارڈ تھا، سرجیکل وارڈ تھا، ان وارڈز کا بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو ہے وہ افتتاح کیا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہاسپٹل جتنے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ان میں ہر چیز اویلیبل ہوگی تو وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہو جائے گی نا، کہ فوری طور پہ کوئی بھی ایشو ہوگا تو وہ لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر ہماری جو آپ سب جانتے ہیں جی 8 فروری الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور اس حوالے سے بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر میرے پاس کہ الیکشن 2024 کے پرامن انعقاد کے لیے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مانیٹرنگ کے حوالے سے اہم سنگ بنیاد جو ہے وہ سنگ میر عبور کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں خبر آپ کو دیتی چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی PITP جو ایک ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ NRTC، ان کے مابین معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدے میں جی 29,000 کیمرے پنجاب کے لیے خریدے جا رہے ہیں، اور ان کو بعد میں پنجاب پولیس کے حوالے ہی کر دیا جائے گا۔ کل لاگت بھی میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ جی 1,35 کروڑ روپے ان کی لاگت آئی ہے، اور یہ بڑے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے کیمراز ہیں جو نائٹ ویژن کو بھی کلیئر دکھائیں گے، اور بڑی ٹیکنالوجی زبردست ہے جی، زبردست ٹیکنالوجی سے لیس ہیں یہ کیمراز، اور ان کی مدد سے پراپرلی
دیکھا جائے گا الیکشن کے معاملات کو کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بنے. اور کتنا یہ ضروری ہو چکا ہے, اب ہر کوئی شخص اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے اور اس چیز سے انکاری ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ٹیکنالوجی کس حد تک مؤثر بن چکی ہے, ضروری بن چکی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اب سمجھ لیں کہ وہ جو پولیس کلچر ہے وہ اپنے آپ کو بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں کر پا رہا. تو ٹیکنالوجی کا جو ہونے کی موجودگی ہے وہ کتنی امپورٹنس ہے, اور اس کی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آنے والے وقت میں مزید لوگوں کو اس چیز کا پتہ لگتا جائے گا اور جرائم پیش عناصر میں کمی آئے گی. دور ٹیکنالوجی کا ہے اور دن بدن ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے, اور ہم بھی اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر نہیں چلیں گے تو شاید کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ وقت اور زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل اس حوالے سے جی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پنجاب پولیس گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان اپنا رول پلے کر رہی ہے, وہاں آپ کا بھی رول بنتا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی بھی مشکوک سرگرمی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو فوری طور پہ 15 پہ ہمیں اطلاع دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمیں کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی وہاں پہ کسی جگہ پہ ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں ہمارے کرائم اسٹاپر نمبر, کرائم اسٹاپر سروس بھی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے اپنی اسٹارٹ کر دی ہے, آپ وہاں پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں 033 سیف سٹی, یعنی 033-7233-2489. I repeat 033-7233-2489. یہ ہمارا نمبر ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے. اس پہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے اور کوئی بھی شکایت لگانا چاہتے ہیں, کوئی بھی جرم دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز میں ارد گرد کسی بھی قسم کا, تو آپ بنا جو ہے ہیزیٹیٹ کیے, بنا جھجکے اس نمبر پہ جو ہے وہ کال دے سکتے ہیں. لیکن ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کال 15 پہ ہی کرنی پڑے گی. یہ نمبر ایمرجنسی کی صورت میں نہیں ہے, لیکن کوئی کرمنل ایکٹیویٹی اگر آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کی اطلاع دینا چاہتے ہیں کس جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ اطلاع ہمیں اس نمبر پہ دے سکتے ہیں. باقی کہیں بھی کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی مشکوک سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے, اس کی اطلاع آپ نے ہمیں 15 پر ہی. اور 15 کا ادارہ آپ جانتے ہیں کہ 24/7 جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ خوش آئند خبر ہے کہ پنجاب پولیس کے افسران کا ایک اور کارنامہ کہ ورلڈ پولیس سمٹ جو ہے اس میں ہمارے پنجاب پولیس کے دو افسران ہونہار افسران کا نام آ گیا ہے عالمی سطح پر. مطلب ہمارے پنجاب پولیس کے افسران کو ورلڈ وائڈ بھی ریکگنیشن مل رہی ہے, ورلڈ وائڈ ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. یہ جو ہے 180 ممالک کے پولیس افسران کے درمیان یہ جو ہے یہ پورا کا پورا جو ہے جو ورلڈ سمٹ کی آرگنائزیشن ہے, یہ مطلب 180 کنٹریز کے پولیس آفیسرز کو انہوں نے چوز کیا, انہوں نے ان میں سے چوز کیا, اور ان میں سے 2 ہمارے جو ہیں پنجاب پولیس کے افسران بھی جو ہیں وہ ان کا نام آیا ہے. ایک تو جو ہیں وہ MD سیف سٹی ہیں, بہت ہی قابل افسر جناب احسن یونس صاحب, اور ایک ہیں DIG احسن یونس صاحب, اور ایک ہیں DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان. اچھا, DPO وہاڑی ہیں محمد عیسیٰ خان. یہ 2 افسران جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ آیا ہے اور ان کا دعوت موصول ہوئے ہیں. اب یہ آنے والے وقت میں جائیں گے. یہ پنجاب پولیس کا ایک اور بڑا اچھا ہی کارنامہ ہے. پنجاب پولیس کے افسران جو ہیں وہ عالمی اعزاز نوازا جا رہا ہے اور وہ جا رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی ہی فخر کی بات نہیں تھا. بالکل ہماری اتھارٹی کے لیے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے, پنجاب پولیس کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. تو جی یہ سب ہمارے رول ماڈلس ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح بن سکیں اور ان کی طرح کام کر سکیں. تو ہماری طرف سے سیف سٹی پلیٹ فارم کی طرف سے ہمارے یہ 2 ہونہار افسران DIG احسن یونس صاحب جو اس وقت ہمارے ہی اس ادارے کے MD ہیں ان کو, اور DPO وہاڑی جو ہیں آپ کا جن کا نام ہے محمد عیسیٰ خان, ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کو یہ دعوت نامہ موصول ہوا ہے. ہماری اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر ہے جی پنجاب بھر میں, جیسے کہ آپ کو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں, جدید انفراسٹرکچر, جدید ٹیکنالوجیز جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, جو بھی نئے ٹولز ہیں ٹیکنالوجی کو, ان کو یوز کرتے ہوئے کام دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جی, سیف سٹی پروجیکٹ جس کا ابھی اسٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ وہ ڈفرینٹ شہروں میں اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. تو وہ 3 پنجاب کے شہر جو ہے وہ فیصل آباد, راولپنڈی اور گجرانوالہ میں ان کا افتتاح کیا جا رہا ہے.
فیصل آباد کا افتتاح ہو بھی چکا ہے اور یہ 45 دنوں میں ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا گیا. گزشتہ 10 سالوں سے یہ ڈیلے میں تھے, ان کا انفراسٹرکچر بلڈنگ کھڑی تھی لیکن کچھ معاملات تھے, 10 سال سے ڈیلے میں تھے, کچھ معاملات اس طرح کے تھے جو لیک کر رہے تھے. تو پھر یہ کہ ان 45 ڈیز میں کام کرنا ہو تو 45 دنوں میں بھی ہو جاتا ہے جی. تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ان کو بنایا گیا ہے اور ان کا افتتاح ہو رہا ہے, کچھ کا ہو گیا ہے. تو ہیلمٹ ڈیٹیکشن کہ ہیلمٹ اگر نہ پہنے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا ہم نے کہ سیف سٹی نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیا کہ جو لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ان کو بھی چلان جائے گا. تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے سارے پروجیکٹس, ہاں ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی بغیر میرا خیال ہے کوئی بھی زبیر ایسا ادارہ نہیں ہے جو آگے چل سکتا ہے, آگے ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی ایک اس طرح سے ہو گئی ہے جس طرح سے وہ گیجٹ نہیں ہو گئے ہمارے ہاتھ میں, موبائل یوزر آ گئے ہیں, وہ لازم و ملزوم ہو گئی ہے. وہ ٹیلی فون پی ٹی سی ایل کا دور ختم ہو گیا ہے, وہ گیجٹس نے جو ہیں موبائل فون, سیل فونز, اس نے اس کو ریپلیس کر لیا. تو اس طرح سے اب ٹیکنالوجی نے ریپلیس کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کو جس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن فلرش نہیں کر سکتی پراپر طریقے سے. ہماری اگلی خبر جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے ہے. جس طرح ڈیلی بیسس پہ ہر روز اپنے صبح جب ہم مارننگ شو کرتے ہیں تو یہ خبر ضرور ایڈ کرتے ہیں. کچھ خبریں جو ہیں وہ افسوسناک ہوتی ہیں. غزہ سے جتنی خبریں جو ہیں وہ افسوسناک ہی ہوتی ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ خبر جو ہے درمیانی ہی کچھ سمجھ لیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ غزہ کے لیے 5واں بڑا امدادی کھیپ جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے. اور ہم جو ہیں وہ جس حد تک ہمارا ملک, ہماری جو ملک کی پولیٹیشنز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو پولیسنگ ادارے ہیں, وہ جتنا جو ہے وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے غزہ میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو بل ان کے پڑا ہے, جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, جو امداد دے سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, جتنے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ ہم مذمت تو کرتے ہی ہیں. تو ایک یہ خبر تھی کہ ایک امدادی جو کھیپ ہے اس کا جو بڑا ٹرک ہے وہ روانہ ہو گیا غزہ کے لیے. تو یہ تھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں, کچھ افسردہ خبر بھی تھی, اور کچھ جو بھی لیٹسٹ خبریں ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پلیٹ فارم سے آپ کو دیتے رہیں. کچھ آپ بھی پڑھ لیا کیجیے, ہم تو دیتے ہیں نا آپ کو, آپ خود بھی کچھ خبریں پڑھ لیجیے. خبریں اچھی چیز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں یا آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ڈے ٹو ڈے آپ کو اپڈیٹ رکھتی ہیں. ہاں تو اب جی وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. Our representatives are currently busy. Please stay on the line. السلام علیکم, ایمرجنسی 15 ہیلپ لائن. جی سر, کیا ہیلپ چاہیے؟ ایک بندہ نا مجھے بار بار فون کر کے نا اپنا ادھار واپس مانگ رہا ہے. محترم, یہ ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے, اس پر غیر ضروری کال سے گریز کریں. السلام علیکم. جی میڈم بتائیے, ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں ایک ریسٹورنٹ میں ہیں اور ایک لڑکا ہمیں ہراساں کر رہا ہے, اس نے ہماری پکچرز بھی لی ہیں. آپ پریشان نہ ہوں, ابھی پولیس آپ کے پاس بھجوا رہے ہیں. کنٹرول فرام IC3, ایک لڑکا ریسٹورنٹ میں لڑکی کو ہراساں کر رہا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, فوراً پہنچے. لڑائی ہو رہی ہے, امیڈیٹلی رسپونڈ کیجیے. گمشدہ بچے نے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. ون 5 پر لاہور سمیت پنجاب بھر سے روزانہ 80 سے 90 ہزار کالز موصول ہوتی ہیں. روزانہ موصول ہونے والی کالز میں 85% غیر متعلقہ ہوتی ہیں. شہریوں سے اپیل ہے کہ 15 پر غیر ضروری کال سے اجتناب کریں تاکہ مصیبت میں پھنسے شہریوں کی بروقت امداد کی جا سکے.
بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام گڈ مارننگ سیف سٹی. اچھا زبیر، سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کیا دن ہے. آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہم سب منا رہے ہیں اور اس چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہوں. بالکل طاہرہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کشمیر جو دنیا میں ایک جنت کے ٹکڑے کی عکس بندی کرتا ہے، کشمیر جو کہ قدرتی طور پہ بہت خوبصورت ہے، چاہے وہاں کے لوگ ہوں یا چاہے وہاں کے نظارے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 76 سال سے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے ایک کانفلکٹ کے اندر، اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے ابھی تک 90,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 80,000 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، اور 11,000 خواتین 76 سالوں میں جو ہیں وہ ریپ ہو چکی ہیں. ابھی تک وہاں جو ہے وہ خون کا سلسلہ، خون ریزی جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب رکے گا اور ہمارے جو ہیں وہ کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے. کیونکہ یہ جو ایک آزادی کی فضا ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہے، ہمیں بھی پتہ ہے نا. ہمیں بھی پتہ ہے اسٹرگل کے بعد اس ملک کو حاصل کیا، اور آج ہم خوش ہیں کہ ایک آزاد فضا میں اپنی مرضی سے ہم سانس لے رہے ہیں. تو یہ آزادی بہت ضروری ہے اور یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے جس کے لیے وہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو آج ہم ضرور بات، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم آج بات نہ کریں. پچھلے 76 سالوں سے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور آج کا دن اسپیشلی مختص کیا گیا ہے 5 فروری، جس میں ہم کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. تو طاہرہ، ہمارے ساتھ اس بارے بات کرنے کے لیے آج کس خصوصی مہمان کو ہم نے مدعو کیا، پلیز تعارف کروائیں. جی بالکل، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج جس پرسنالٹی کو ہم نے بلایا ہے ان کا تعلق خود بھی ہسٹری سے ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب یعنی جی سی یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ہیں. جی آپ پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم، یہ ماہر علم تعلیم اور کشمیریات ہیں. آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور ان کو شکریہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو سیف سٹی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر بلایا، اور میں یہ خاص طور پر ایک چونکہ موقع ملا ہے تو میں آپ کے آئی جی جو ہیں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیف سٹی تو بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن جو انہوں نے ماڈرن تھانے بنائے ہیں وہ بہت ہی جرائم کو کرب کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت اچھی کوشش ہے. یہ سپس ہے سر، بیسیکلی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن. جی یہ جو بیسک انہوں نے بنائے ہیں، تو لہٰذا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ یہ سنیں گے تو وہ ضرور یہ سن کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے کہ پبلک اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے. جی بالکل پبلک اپریشیٹ کر رہی ہے، اور اب بہت اچھی طریقے سے سیف سٹی کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ مینج بھی ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے مطلب ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر ان روللی ٹریفک تھی، اب کافی مینجڈ ٹریفک ہے. لوگ رک جاتے ہیں اشاروں پہ، جب کہ چلان گھر آتا ہے تو لوگ ان کو ایک آگاہی آ رہی ہے جس سے ٹریفک جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتی جا رہی ہے. یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ امپیکٹ بھی اس کا آ رہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. تو مجھے بتائیں کہ بیسیکلی یہ کیا ایشو ہے کشمیر کا، کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے اس کی جو ابھی تک کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو رہا بٹوین پاکستان اینڈ انڈین گورنمنٹ، اور یہ کشمیری جو ہمارا مقبوضہ کشمیر کا جو پورشن ہے جو سفر کر رہا ہے، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ 76 سال سے جو ہے وہ کشمیری بھائی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ابھی انہوں نے بھی فرمایا کہ کشمیر ایک جنت کا ٹکڑا ہے. کشمیر جنت نظیر، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے کشمیر کا. اچھا، اب جو کشمیر ہے اس کے جو لوگ ہیں، باسی ہیں، وہ بھی وادی جہلم کی نسل کے لوگ ہیں جو ہماری وادی جہلم ہے. اور ڈیلی ٹیلی گراف نے اپنے ایک نقشے میں 921 میل لمبی پٹی جو شو کی تھی وہ بھی پاکستان کے علاقے سے کشمیر کے ساتھ جا کے ملتی تھی. تو کشمیر جو ہے اس کی تاریخ تو جو ہم بہت دور سے کیا شروع کریں، ہم رنجیت سنگھ کے زمانے سے شروع کر لیتے ہیں کہ رنجیت سنگھ جب پنجاب میں حکمران ہوا ہے تو کشمیر اس کا ایک حصہ تھا. پنجاب ہی تھا کشمیر، پنجاب کی ریاست کا حصہ تھا. اور 1849 میں کشمیر کو جو ہے وہ انگریزوں نے فتح کر لیا اور پنجاب کو فتح کر لیا. فائنلی انیکسڈ، سب سے لاسٹ ایریا تھا پنجاب جس کو فتح کیا. تو کشمیر بھی فتح ہوا. تو کشمیر کو انہوں نے گلاب سنگھ ڈوگرا فیملی کو بیچ دیا 75 لاکھ روپے کا. اچھا. چونکہ گلاب سنگھ ڈوگرا جو ہے وہ بھی رنجیت سنگھ ڈوگرا کا جنرل تھا، اس کو 75 لاکھ روپے کا بیچ دیا. اور پھر ڈوگرا فیملی نے 1947 تک
کشمیر کے اوپر حکمرانی کی. فرام 1849 سے لے کر 1947 تک تقریباً 100 سال. جی تقریباً 100 سال تک ڈوگرا فیملی نے, اور گلاب سنگھ ڈوگرا نے یہ خریدا تھا, اور جو آخری مہاراجا تھا اس کا نام تھا سر ہری سنگھ ڈوگرا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آبادی ہے کشمیر کی اس میں 91% مسلمان تھے. اور جب 3 جون کا منصوبہ ہوا, جب پاکستان ڈیوائیڈ ہوا 1947 میں, تو اس میں یہ طے پایا کہ جو 565 دیسی ریاستیں ہیں وہ جس کے ساتھ چاہیں اپنا الحاق کریں گی, لیکن وہ اپنے محلے وقوع کو دیکھیں گی اور اپنے لوگوں کی اسپائریشن کا خیال رکھیں گی. بہت سی ایسی ریاستیں تھیں جو ہندوستان کے اندر تھی, وہ ہندوستان میں شامل ہو گئی. بہت سی ایسی ریاستیں تھیں جو ہمارے پاکستان کے اندر تھی, وہ پاکستان میں شامل ہو گئیں, جیسے بہاولپور ہے, دیر, چترال, گلگت وغیرہ. تو جو وہاں ہندوستان کے اندر تھی وہ ہندوستان میں شامل ہو گئی, لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو بارڈر پہ تھیں. اب ان کا مسئلہ بن گیا, یہ 565 دیسی ریاستیں تھیں, ان میں ٹرانکور تھا, گوا تھا, اور جودھ پور, جیسلمیر تھا, حیدرآباد تھا, اور کشمیر بھی ایک تھا. اور کشمیر میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ 91% مسلمانوں کی آبادی تھی, اور وہ وادی جہلم کی نسل کے لوگ ہیں. ڈیلی ٹیلی گراف نے بھی یہ شو کیا کہ وہ اسی علاقے کے لوگ ہیں. ہندوستان کے ساتھ اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا. لہٰذا ہندوستان نے, جب ریڈ کلف نے, جو کہ باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین تھا, اس نے, کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ اس زمانے میں انڈیا سے رشوت لی, اور اس نے گرداسپور کا علاقہ جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا, حالانکہ وہ مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا. اور انہوں نے وہ گرداسپور سے کشمیر کو راستہ نکال لیا, اور اس طرح کشمیر کا راستہ ہندوستان کے ساتھ بنا, جو کہ ہندوستان کے ساتھ تو راستہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, مطلب اس طریقے اور پھر اس کے بعد جو جغرافیکلی طور پہ بھی کشمیر پاکستان کا حصہ تھا. اب جو جموں ہے یا آزاد ہے وہ سر جی وہ پاکستان کا حصہ ہے. میں نے تو بھی جیسے کہا کہ 921 میل لمبی پٹی وہ پنجاب سے ہی, جو وہ وادی جہلم سے شروع ہوتی ہے. مطلب سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ بڑی ہی طریقے سے اور شاطر پن سے انہوں نے یہ کشمیر جی وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ٹریک کروا لیا. ہاں جی, کہ 1 کروڑ روپے ریڈ کلف کو رشوت دی اس نے اس دور میں. پریزیومیبلی, مطلب میں یہ حوالہ نہیں دے سکتا, لیکن پھر وہ اس نے گرداسپور کا علاقہ جو کہ انڈیا کو دیا, جہاں سے انہوں نے لداخ کی پہاڑیوں سے کشمیر کو راستہ نکالا. اور پھر وی پی مینن, جو کہ ان کا بہت بڑا لیڈر تھا, اور سردار پٹیل جو وہ تھا خارجہ, وہ انٹیریئر منسٹر, اس نے جا کے وہاں پر جو ہے سر ہری سنگھ ڈوگرا کو زور ڈالا, اور پھر گاندھی صاحب کی اپنی کوششیں تھیں, اور کشمیر کو فائنلی انہوں نے اپنے ساتھ الحاق کروا لیا. اور جو الحاق کروایا, تو اب جو 91% مسلمان ہیں وہ تو برداشت نہیں کریں گے, وہ تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے, اور 3 جون کے منصوبے کے تحت یہ طے بھی پایا ہے. انہوں نے پھر اپنے ہتھیار اٹھائے, سردار ابراہیم نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور اپنی کوشش شروع کر لی. اور کوشش شروع کی تو ہندوستان نے بھی وہاں پر اپنی سورشیں شروع کر دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی پہلی جنگ 1948 میں کشمیر کی وجہ سے ہوئی, جو پاکستان کی پہلی جنگ ہے. اور آج تک ہم 3 میجر جنگیں کشمیر کی وجہ سے ہی ہندوستان کے ساتھ لڑ چکے ہیں. چوتھی کارگل کی, وہ بھی ایکسکائر مشنز کشمیر ہی کی وجہ سے تھی. تو اس طرح جو کشمیر ہے اس پر زبردستی جو ہے وہ ہندوستان نے قبضہ کیا. اور اب کیا ہوا کہ ہندوستان خود ہی, جب پاکستان نے 1948 میں وار کی تو جنگ سے بھاگا, اور UN میں گیا, اور جا کے اس نے کشمیر کے لیے کہ جی ہم نو وار پیکٹ چاہتے ہیں. اور پھر کشمیر نے اپنا ایک کمیشن بنایا جسے کہتے ہیں سر اوون ڈکسن کمیشن. سر اوون ڈکسن جو ہیں وہ آسٹریا کے جج تھے, ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کشمیر کا جائزہ لیں اور جو اپنی سفارشات ہیں پیش کریں. سر اوون ڈکسن ہندوستان بھی آئے, پاکستان بھی آئے, اور کشمیر بھی گئے, انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر پلیبیسائٹ ہونا چاہیے. پلیبیسائٹ کا مطلب ہے رائے شماری, کہ کشمیر کے لوگ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. ان کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان نے اکارڈنگلی UN کے کہنے پر وہاں سے اپنی فوجیں نکال لی, لیکن انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں سے نہیں نکالی, بالکل, جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا. اور پھر 1951 میں لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے نہرو نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے.
ہم تو جائیں گے ہی نہیں. بالکل. اب دیکھیں غاصبانہ قبضہ ہو اور اس کے اوپر آپ جائیں نا تو وہ لوگ فریڈم فائٹر تو اپنی جنگ جاری رکھیں گے, وہ تو پاکستان کے ساتھ جائیں گے. اچھا, ڈوگرا دور کے درمیان جب یہ 1849 سے لوگوں کو اپنے حقوق بھی ملتے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک اسمبلی بھی قائم ہوئی. اس اسمبلی میں 2 دھڑے بھی قائم ہوئے. ایک شیخ جو تھے شیخ عبداللہ, یہ نیشنل کانفرنس انہوں نے بنائی, اور دوسری تھی حریت کانفرنس جس کو غلام عباس صاحب نے بنایا, وہ پاکستان کی قائد اعظم کے دوست بھی تھے. اور یہ جو شیخ عبداللہ ہے یہ ہندوستانی کانگریسی نواز تھا, لہٰذا یہ پہلے نعتیں پڑھتا تھا جلسوں میں اور پھر بعد میں لیڈر بن گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا بھی چیف منسٹر رہا کشمیر کا, فاروق عبداللہ, پھر عمر فاروق عبداللہ رہا, تیسری نسل اب ان کی کشمیر پر حکمرانی کرتی ہے. سر یہ تو آپ نے تھینک یو ویری مچ کہ ایک ہسٹری بتائی کانفلکٹ کی کہ کنفلکٹ کیا تھا, لیکن سر اس وقت جو سچویشن اور حالات ہیں, اس سچویشن اور حالات کو دیکھتے ہوئے اب جو مقبوضہ کشمیر ہے جسے ہم جموں کشمیر کہتے ہیں, سر ان کی سوچ بدل گئی ہے؟ اب وہ ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں, ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سر آزاد ریاست کا ایک نعرہ اٹھا تھا کسی زمانے میں, JKLF نے اٹھایا تھا, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ, امان اللہ جس کے ہیڈ تھے, کہ کشمیر کشمیریوں کا, لیکن وہ نعرے کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی, مقبولیت نہیں ملی, اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی. آج جو حریت کانفرنس کر رہی ہے, بلکہ یہ جو یاسین ملک ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پاکستانی پرچم میں اس کو لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے, اور پاکستانی پرچم کو ہی لہرایا جاتا ہے. پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہی یہ کشمیر کی مہم چل رہی. ایون سو مچ سو کہ شیخ عبداللہ جو ہے اس نے بھی 2016 میں ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے, ہندوستان کو کہا تھا, اور نہ پاکستان اتنا کمزور ہے, بات چیت کرو پاکستان کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ بھی ہوا اور مقدمے کے بعد ان کو نظر بند بھی کیا گیا. تو پاکستان کے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں. سر اسلامی دنیا کی جو نمائندہ تنظیم ہے OIC, اس کا کیا رول سمجھتے ہیں اس میں؟ اصل میں نا کچھ ایسا ہوا جب ہمارے بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ہمارا شملہ ایگریمنٹ ہوا. تو پہلے ہم UNO کے پاس جاتے تھے اور UNO اس کے اوپر ریزولوشنز بھی پیش کرتی تھی, اور پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ UNO میں ڈسکس کیا جاتا تھا. لیکن شملہ ایگریمنٹ میں چونکہ ہمارے قیدی چھوٹے وہاں سے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بائی لیٹرل حل کرنے کی کوشش کریں گے. جب کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل حل کرنے کی یہ بات ہوئی تو اس سے پھر ہم کشمیر کو زیادہ ڈرام آؤٹ نہیں کر سکے, ہم اس کو UNO میں بھی نہیں لے جا سکے. اس طرح مختلف فورم پہ بھی جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ OIC نے 3 سال پہلے جو کانفرنس کی تھی اس میں خاص طور پر کشمیر کے اوپر ایک قرارداد پاس کی گئی تھی کہ کشمیر جو ہے اس میں کشمیریوں کو خود ارادی حق خود ارادیت دیا جائے. تو اس طرح OIC کوشش تو کرتا ہے, لیکن جس طرح دنیا کے باقی بڑے بڑے مسائل جو ہیں اس میں UNO بھی فیل ہے, OIC بھی فیل ہے. آپ دیکھیں آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے ابھی بتایا. سر یہی سر میرا اگلا سوال تھا آپ سے کہ سر عالمی سطح پہ اس میٹر کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, کیا عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اقوام متحدہ کا کیا رول ہے اس میں؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اقوام متحدہ میں تو اب ہم ڈسکس کر نہیں سکتے. اقوام متحدہ کے بہت سارے ممالک جیسے کہ ہمارے فیوریٹ ممالک ہیں, مسلم برادرز ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ایران نے تو آج سے کوئی 3 سال پہلے آفر بھی کی تھی کہ میں میڈیٹ کرنے چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ درمیان میں بیٹھ کر آپ کی بات چیت کروانا چاہتا ہوں. امریکہ نے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. دنیا پوری چاہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. یہ کشمیر کا مسئلہ 1 یا 2 آدمی کا مسئلہ تو ہے نہیں, یہ تو کشمیریوں کا ایک بہت, یہ جو کشمیر ہے یہ انگلستان سے بڑا ملک ہے, اتنے لوگ ہیں وہاں پر, اور ان کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. جیسے کہ اسکول کی بچیاں تک تو ان کو جو ہے وہ سٹوننگ کرتی ہیں, ان کو وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور پھر گھروں میں بیٹھ کے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایموشنز کو جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرتا ہے. کہتے ہیں دی مور وی پریس اٹ دی ہائر اٹ سپرنگ. تو آج آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں آپ نے ان لوگوں کو قید کیا ہوا ہے, نہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کا, تو وہ گھروں میں بیٹھے لوگ اپنی آزادی کے قصے گاتے ہیں. یہ برہان وانی کون تھا, یہ آزادی کا ہیرو تھا نا, آزادی کے قصے گانے والا.
تو یہ آزادی کے قصے کھاتے ہیں. تو آپ جب یہ آزادی کے قصے عام ہو جائیں گے تو آپ کیسے روک پائیں گے؟ ہندوستان کو ایک نہ ایک دن کشمیر کو دینا ہی پڑے گا، اور کشمیر کشمیریوں کا حق ہے، پاکستان کا وہ حصہ ہے. سر یہ 5 اگست 2019 والے واقعے کے حوالے سے مجھے بتائے گا، یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A یہ جو انہوں نے ختم کیا، اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں جو چینجز کی، اس کا کیا پرپس تھا اور ریفرینڈم میں کیا سمجھتے ہیں اس کا کیسا رول ہو سکتا ہے؟ اصل میں جب انیکسیشن یہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کی تو اس میں اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جو کہ 370 شک ہے. وہ 370 شک یہ تھی کہ کوئی ہندو کشمیر کے اندر جا کر شہریت اختیار نہیں کر سکتا. تو پاکستانی کر سکتا ہے؟ پاکستان تو پاکستان کا حصہ ہے نا، وہ تو ہندوستان کی بات کر رہے ہیں نا، جو ہندوستان مقبوضہ ہندوستان کے پاس ہے اس حصے میں وہ نہیں جا سکتا، وہاں کی شہریت نہیں لے سکتا اور وہاں وہ زمینیں خرید نہیں سکتا. تو اس کی خود مختاری حیثیت رہے گی، یعنی کشمیر جو ہے اس کی گورنمنٹ خود مختار ہوگی، یعنی خود مختار فائنانس میں نہیں اور وہ اس میں خارجہ میں نہیں، پولیسنگ میں نہیں، باقی چیزوں میں خود مختار ہوگی. تو وہ انہوں نے 5 اگست 2019 کو اس کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہندو وہاں پر جا کر جگہ بھی خرید سکتے ہیں، ہندو وہاں جا کر رہ بھی سکتے ہیں، اور اس طرح مسلم میجورٹی کو منورٹی میں تبدیل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. ظاہر جب پھر ان کی ووٹنگ ہوگی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے. تو وہ اس کے بعد ابھی جیسے ان کو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو توا کی حکومت ہے. اب آپ دیکھیں مندر بنائے جا رہے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں مسجدوں کو مسمار کر دیا. یہ بنارس میں جو گیان واپی مسجد ہے، پھر اس کے بعد ایک وزیر اعظم جو ہے وہ افتتاح کر رہا ہے رام مندر کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک قصہ سناؤں کہ یہ جو سومناتھ کا مندر ہے، یہ اس کو 1947 میں جب دوبارہ بنایا گیا تو اس وقت کے جو صدر تھے ان کو بلایا گیا کہ آپ اس کا افتتاح کرنے آئے آپ. تو نہرو نے روکا ان سے، انہیں کہا کہ آپ نہ جائیں، اس سے ہمارا جو تشخص ہے یہ غیر جانبداری کا وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا سیکولر جو حکومت کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جا کے شرکت کی. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کو منہدم کرنے کے بعد اس کا افتتاح کر رہا ہے وزیر اعظم، اور باقاعدہ طور پر جا کر کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. تو اب مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی جو 18% ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہوگی ہندوستان میں؟ جگہ وہ خرید نہیں سکتے، اسکولوں میں بچے وہ داخل نہیں کروا سکتے، ان کو کسی قسم کی شہری حقوق حاصل نہیں ہے، جھونپڑ پٹی میں وہ رہتے ہیں. 18% مسلمانوں کا آج تک کوئی مسلمان لیڈر نہیں ہے. شکر کریں کہ ہم اس پاکستان کے اندر بیٹھے اور ہندو کے استبداد سے بچ چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے. آزاد فضاؤں میں آزادی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور واقعی یہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو کہ آزاد نہیں ہیں. ہمیں تو شاید ہم پیدا ہی ہوئے آزاد فضا میں، تو شاید ہمیں اس نعمت کا جو ہے وہ قدر نہیں ہے، اس نعمت کی اہمیت نہیں ہے. تو جو ابھی تک کشمیر جو ابھی تک جو ہے آزاد نہیں ہو پایا، جس طرح میں نے ابھی سٹیٹس آپ کو بیان کیے کہ جو ہے وہ خونی ہولی ابھی تک وہاں کھیلی جا رہی ہے، خون ریزی ابھی تک ہو رہی ہے، اور مائیں بہنیں جو ہیں وہاں بروٹلی ریپ ہو رہی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں 80,000 کی تعداد میں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور مجھے آج 5 فروری کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ ہم نے سنا بھی ہے. تو ہم اسی امید کے ساتھ سر آج کا یہ موضوع یہاں اینڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو ویری مچ سر. تھینک یو سر. جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ بہت سی قومیں جو ہیں وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتی ہیں، بہت سی قومیں جو ہیں ان میں انقلاب آ بھی جاتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے انقلاب آتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانتی. انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انقلاب قربانی کے بغیر نہیں آتا. تو یہ کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ پچھلے 76 سال سے بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں آج 5 فروری کے دن ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ کے مسئلے کا جو ہے وہ حل نکلے، اور آپ کے آنے والی نسل جو ہے وہ آزاد فضا میں سانس لے سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب ایک لینا ہے چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر ہمارا
next segment. Thank you. کنٹرول نوٹ کریں، ویمن سیفٹی ایپ کا ہائی پریورٹی کیس ہے. ایک خاتون کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک لڑکا ہراس کر رہا ہے. لوکیشن شیئر کر دی ہے، فوری رسپونڈ کروائیں. اوور. خواتین کسی بھی خطرے یا پریشانی میں ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے مدد طلب کر سکتی ہیں. پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا تحفظ یقینی بنائیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی گڈ مارننگ سیف سٹی، اور اب وقت ہوا جاتا ہے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ قسم کی سیگمنٹ کا، دلچسپ و عجیب. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں ہم کچھ دلچسپ قسم کی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. تو پہلی خبر کیا دلچسپ؟ پہلی خبر تو واقعی میں بڑی ایک دلچسپ ہے اور بڑی عجیب ہے. یہ انگلینڈ سے جو ہے وہ خبر، اس کا تعلق ہے انگلینڈ جس کو ہم جو ہیں وہ برطانیہ بھی کہتے ہیں. برطانیہ میں ایک ڈرا کے اندر جو ہے وہ 285 سال پرانا لیمو. کتنے سال پرانا؟ 285 285 ایئرز. یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہوتے ہیں. صدیوں پرانا جو ہے وہ لیمو پایا گیا ہے، جس کے اوپر تحریر یہ لکھی ہوئی تھی کہ یہ لیمو جو ہے، میں غلط نہ لفظ لے لوں کہ پروناؤنس کر دوں، کہ مسٹر پیلو فرینچی نے 4 نومبر 1739 کو مس ای بیکسٹر کو دیا تھا. اچھا، یہ لیمو کے اوپر یہ پوری لائن لیمو کے اوپر یہ جو ہے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی. اچھا، وہ زبیر کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اتنا پرانا لیمو شاید کسی نے تحفے میں کسی کو دیا ہو، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ نیلام ہوا ہے. اس پرسن نے اس کو کہیں رکھ لیا ہوگا نا، کہیں رکھ لیا ہوگا حفاظت سے، اور وہ اب جا کے ملا، اور یہ باقاعدہ نیلام ہوا ہے $1785 کا. $1785 کا ایک لیمو، سڑا ہوا لیمو پرانے زمانے کا. ڈالر کا 285 سال پرانا لیمو، جس پہ ایک تحریر بھی بڑی خوبصورت لکھی ہوئی تھی کہ، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مس پیلو فرینچی نے 4 نومبر 1739 کو مس ای بیکسٹر کو دیا تھا. یہ تحریر اس پہ لکھی ہوئی تھی اور یہ باقاعدہ نیلام ہوا ہے. دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے، کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے، پہنچ گئی اور ہوگی. اب جو ہے وہ 285 سال بعد وہ لیمو لوگوں نے برآمد کیا، کسی ڈرا میں پڑا ہوا تھا، اور وہ $1785 کا جو ہے نیلام ہوا ہے. اور ہماری اگلی خبر کیا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ خبر. پہلی خبر بھی بہت انٹرسٹنگ تھی. ایک ایسی خبر تھی، میں خیال ایسی نیوز جو ہے نہ ہی سنی ہو، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جی. جاپان سے ہم یہ خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ویسے شاید آپ کو پتا ہو کہ جاپان میں بلی ایک پالتو جانور ایسا ہے جو اوور آل ویسے پاکستان میں بھی ورلڈ وائڈ بڑی پسند کی جاتی ہے، بڑا پسند کیا جاتا ہے. لیکن جاپان میں ایک اسپیشلی جو ہے وہ بلیاں راج کرتی پھر رہی ہیں. 11 ایسے زبیر جزیرے ہیں جہاں پہ لوگوں سے زیادہ بلیاں ہیں،
اور مطلب چھوٹے جزیرے ہیں, لوگوں سے زیادہ بلیاں ہیں, چھوٹے جزیرے ہیں جہاں پہ کچھ 100-200 کے قریب لوگ رہتے ہیں, لیکن بلیاں ان سے زیادہ ہیں اور پرپس ہے باقاعدہ ان کو, وہ ان کو پال پوس کے ان کی بڑی خدمت تواضع کرتے ہیں ان کی. تو وہ کیوں کرتے ہیں جی, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ تر ماہی گیری کرتے ہیں, جو ان کا پروفیشن ہے وہ ماہی گیری کرتے ہیں. تو جو ظاہر جال جس کے تھرو وہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں وہ ایک اسپیشل قسم کے وہ ریشم سے بنتا ہے, تو وہ جو کیڑا ریشم بناتا ہے اس کو اکثر چوہے کھا جاتے ہیں. تو وہ بلیوں کی تواضع اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ان چوہوں کو اس ریشم تک پہنچنے نہ دیں پروٹیکشن کے لیے. اور اکثر سیاح آتے ہیں اور وہ بلیوں کو کھانا بھی ڈالتے ہیں, تو جاپانی لوگ بڑا غصہ ہوتے ہیں کہ آپ ہماری بلیوں کو ایکسٹرا ہی ہیلدی مطلب کر رہے ہیں, تو ان کی ڈائٹ کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اگر زیادہ ایکسٹرا ہیلدی ہو گئی تو پھر چوہے کو کیسے پکڑیں گی, کیونکہ زیادہ کھانے والا انسان سست ہو جاتا ہے. اور وہ دیکھیں نا جی, ہم اپنا خیال نہیں رکھتے, وہ اپنی بلیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور ان جزیروں میں کتوں کا آنا بالکل ممنوع ہے, ڈاگ نہیں آ سکتے وہاں پہ, کیونکہ بلی کتے کی بالکل بنتی نہیں نا, نہیں بنتی. اور ایک انٹرسٹنگ خبر اور دیتی چلوں کہ وہاں پہ نہ صرف ان اسپیسیفکلی جزیروں پہ بلکہ اوور آل ہی جاپان میں بلیوں کا بڑا جی پروٹوکول ہے. بلیوں کے نام کے بڑے ریسٹورنٹ ہیں جی, کیٹ ریسٹورنٹ, کیٹ کیفے, ہیلو کٹی شاپس, بڑی انٹرسٹنگ قسم کے میں دیکھ رہی تھی ان کے شاپس کے نیم. تو بلیاں وہاں پہ بڑا ہی راج کر رہی ہیں. تو یہاں جن بلیوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, کسی فلائٹ میں بیٹھیں جاپان چلے جائیں, جاپان میں آپ کی بڑی ویلیو ہے جی, زبان میں بڑی ویلیو ہے. اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ویسے زیادہ تر لوگ نہیں, لیکن ایسی ایک میجورٹی ہے, ایسی جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ رشین بلیاں پالنے کا جو ہے, میں پالتی ہوں بلیاں, مجھے بہت شوق ہے رشین بلیاں پالنے کا بہت جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہماری جو اینکر ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ بھی جو ہیں وہ بلیاں پالنے کی شوقین ہیں. تو کب سے بلیاں پال رہی ہیں آپ؟ مجھے تو میرا خیال ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں اپنے گھر میں بلیاں دیکھی ہیں. اچھا, ایک بلی نہیں بلیاں دیکھی ہیں, بلیاں دیکھی ہیں. تو پھر تو ٹھیک. اگلا ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ٹرینڈ بھی ضرور بتاتے ہیں. تو آج جو ٹرینڈ ہم نے سوچا آپ سے ڈسکس کیا جائے وہ جی ٹویٹر کا ٹرینڈ #کراچی رین. تو کراچی میں جو بارش ٹرینڈ بن گیا, بارش ہونا ٹرینڈ بن گیا کیونکہ وہ رحمت کی بجائے زحمت بن گئی. تو اللہ بارش ضرور دے لیکن رحمت کی دے. بارش اتنی زیادہ زبیر وہاں پہ ہوئی کہ سڑکوں پہ اتنا پانی آ گیا کہ گاڑیاں تیر رہی تھیں, اتنی بربادی, تباہی, گھروں میں گھس گیا, بہت زیادہ نقصانات ہوئے. بہت اس کی ایک اور وجہ بھی ہے نا کہ کراچی کا جو سیوریج سسٹم ہے نا وہ کافی سالوں سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. وہاں کے سیوریج سسٹم پہ کام ہونے والا ہے. اس ٹرینڈ کے ساتھ, اس خبر کے ساتھ ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں حکمرانوں سے کہ جو ہیں وہ کراچی کا جو سیوریج سسٹم سالوں سے جو ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے, جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے, جو بھی ہمارے پاکستان, ہمارے ملک کے لیے بہتر گورنمنٹ آئے, وہ اس چیز پہ ضرور توجہ دے تاکہ اس طرح کی مشکلات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. تو یہ تھی ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے. 5 فروری کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں, جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ہمارے ملک کا حصہ بننا, کیونکہ پاکستان ہی کا حصہ ہیں, اسی طرح سے ہماری بھی خواہش ہے, ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری شاعرہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملے. ہمیں بہت پیار ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے. تو ان ساری باتوں کے ساتھ اب جو ہے وہ میرے خیال ہے اجازت لی جائے. اور ہاں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ضرور بتانی ہے آپ کو, بتانے والی وہ تو بھول رہی تھی, آپ نے فالو کہاں کرنا ہے جی ہمیں, آپ نے ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنا ہے, PSCS سیف سٹیز ہمارا آفیشیل پیج ہے. آپ نے ہمیں فیس بک پہ فالو کرنا ہے جی پنجاب سیف سٹیز. ہمیں فالو کریں, اپنا فیڈ بیک دیں اور اجازت لے لیں. اب بالکل اجازت کا وقت آ گیا ہے, لیکن اس لیے جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. یہ اجازت زیادہ لمبی نہیں ہوتی. ہم کل پھر آئیں گے اسی موڈ کے ساتھ, اسی نئی خبروں کے ساتھ اور دلچسپ و عجیب کے ساتھ, اور ایک نئے سیگمنٹ تو یہ ہوں گے لیکن ان سیگمنٹس میں جو ہے وہ کچھ نیا آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور طاہرہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.